قطر پر ہوئے حملے کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں شامل کئی ممالک بشمول پاکستان، قطر اور مصر کے نمائندوں نے نہ صرف اپنی تقاریر پر دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، بلکہ غزہ کی صورتحال اور اسرائیل کی جانب سے مبینہ نسل کشی پر بھی بات کی۔ اجلاس میں جب پاکستان کے نمائندہ عاصم افتخار احمد کی تقریر کی باری آئی تو انہوں نے اپنی بات کا آغاز دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت سے کیا۔ اسرائیل پر غزہ کی صورتحال کے پیش نظر شدید تنقید کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حالیہ بیان کو حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے ایک غیر متعلقہ واقعے کو پاکستان سے جوڑ کر حقائق سے منافی ریمارکس دیے، جس کا مقصد بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اپنے غیر قانونی اقدامات کا جواز پیش کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہماری انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی وجہ سے آج القاعدہ کا صفایا ہوا ہے۔ ہم کسی بھی غیر ذمہ دار ریاست کے ایسے بیانات کو قبول نہیں کریں گے جو دہائیوں سے غزہ اور فلسطینی علاقوں میں بدترین ریاستی دہشت گردی کی مجرم ہو، اور جیسے قطر نے کیا، ہم بھی کسی بھی غلط تشبیہ کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے نمائندے کی تقریر ختم ہونے پر اسرائیل کے نمائندے نے اجلاس میں بات کرنے کی اجازت مانگی اور پاکستان کو فوری جواب دیا۔ اسرائیل کے نمائندے نے اپنی بات آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان سے ہمارے ساتھی بیان دینا چاہتے تھے تو وہ اجلاس کے شروع میں آج تک کر سکتے تھے، لیکن میں آپ کے الفاظ کا ہی حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو میری تقریر کے الفاظ برے لگیں اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن میری تقریر حقائق پر مبنی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اور یہ حقیقت ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں مارے گئے اور کسی نے بھی امریکہ کی مذمت نہیں کی، اور جب دوسرے ممالک دہشت گردوں کو نشانہ بناتے ہیں تو کوئی ان کی مذمت نہیں کرتا، اور یہی دوہرا معیار ہے۔ جب آپ کے اسرائیل کے لیے مختلف اور اپنے لیے اور معیار ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ آپ اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ 9/11 ہوا تھا، آپ اس حقیقت کو بھی نہیں بدل سکتے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں مارا گیا تھا،